ہادی یہ کیا مذاق ہے، کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ وہ غصے سے اسے بولی اور ہادی نے ہنستے ہوئے آنکھیں جھپکی تھیں۔ ہنس کر دکھاؤ، اس نے چھیڑا۔ ہادی جانتا تھا کہ یہ اس کی کمزوری تھی کہ وہ کتنی ہی سیریس کیوں نہ بیٹھی ہو، مگر کوئی کہہ دے کہ ہنس کر دکھاؤ تو فوراً نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنس پڑتی تھی۔ ہادی میں آج بہت غصے میں ہوں، وہ ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارتی غصے سے بولی، اور میں خود ہی سی کرتی رہ گئی۔ زور سے لگا کیا؟ ہادی ایک سائڈ پر گاڑی کھڑے کرتے وہ پیشانی اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا۔ رمیسا کی تو سچ میں درد سے آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ اسے اس قدر ہاتھ پہ درد ہونے لگا تھا، اسے روتے نہیں اس کے رخسار تھپتھپا کر اسے ہمت دی۔ اس نے انگلیوں کے درد کو پیچھے دھکیلتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ ہنس کر دکھا، ہادی کا کہنا تھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنسی اس کے بازو پر مکہ مارنے لگی۔ مت کہا کریں ایسے، مجھ سے سیریس رہا نہیں جاتا۔ وہ ناراضگی سے ہبکی سے بولی تھی، تو ہارٹ بیٹ کس نے کہا تمہیں سیریس رہنے کے لیے دنیا پڑی ہے، تم صرف مسکراؤ، اور اپنے ہادی کے لیے، کیونکہ تمہاری مسکراہٹ میں ہی اسے زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ محبت پاش نظروں سے دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوا تو وہ سمٹ سی گئی تھی۔ ہادی کی پرشوق نظریں اس کے گالوں پر پڑتے ڈمپل پر ٹکی تھی۔ بے ساختہ ہی وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے ڈمپل پر اپنی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ رمیسا کا جیسے سانس ہی رک گیا تھا۔ ہادی مجھے کالج جانا ہے، ٹیسٹ ہے، لیٹ ہو جاؤں گی، کپکپاتی آواز میں وہ التجا کرتی سر جھٹکنے لگی۔ ہادی نے اس کے گالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اسے اپنی طرف ذرا سا کیا۔ ہادی جی، وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی فاصلہ قائم کرنے لگی، جس پر وہ مسکراتا اس کی گردن پر انگوٹھا پھیرتا کچھ اس طرح جھکا تھا۔ تو میں کون سا تمہیں یہیں سے نکاح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں جو اتنا ڈاری ہو؟ ہارٹ بیٹ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ دوبارہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اسے دھکا دیتی اس سے دور ہوئی اور اپنا ہون چلکاتا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ بہت برے ہیں آپ۔ وہ ماتھے پر آئے ننھے ننھے پسینے کے قطرے صاف کرتی باہر دیکھنے لگی، اور اس کی حالت دیکھ کر ہادی کا ایک جاندار قہقہ فضا میں گونجا تھا۔ وہ چاہے کتنے ہی غصے میں کیوں نہ ہو، کتنی ہی اذیت میں کیوں نہ ہو، جب بھی اس کی طرف دیکھتا تو جیسے اس کی چاروں جانب بہار سی آ جاتی تھی۔ دل کی دنیا میں سالوں سے دہتی آگ پر برف سی گرتی تھی، اور اس دن اس کے باپ نے اسے تھپڑ مارے تھے، بغیر اس کی عمر کا خیال کرتے سب کے سامنے اسے مارا تھا۔ پر جب رمیسا کے پاس پہنچا تو ساری ٹینشن، ساری اذیت اور کر پانی میں بہہ گیا۔ اسے دیکھتے ہی بس ایک انجانی سی خوشی اور سکون ملتا تھا۔ سارے دل سارے درد اور غم بلائے اسے تکتا رہتا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر رمیسا اس کی زندگی میں بہار بن کر نہ آتی تو کب کا وہ صحرا بن کر بھاگتا بھاگتا مر چکا ہوتا۔ اس دن رمیسا کو رب کر کے وہ کافی دیر رات تک سڑکوں پر گھومتا رہا، پھر لگ بھگ رات کے 3-4 بجے کے قریب گھر پہنچا۔ کچھ دن تو اس کا باپ اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ہادی انہیں مبارکباد دینا چاہتا تھا اتنی بڑی کامیابی پر، لیکن انہوں نے اسے بری طرح نظر انداز کیا ہوا تھا۔ آخرکار تھک ہار کر وہ معافی مانگتا ان سے کہہ چکا تھا کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ وہ سب اس سے غصے میں ہو گیا تھا۔ وہ اس کے لیے شرمندہ ہے، بلکہ وہ ہانیہ کو کسی اچھی جگہ لے جائے گا اور معافی مانگے گا۔ یہ سب سنتے ہی فہد چوہان خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کسی اچھے سے کلب میں لے کر جانا تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ سکو۔ ہادی کا چہرہ یہ سب سن کر سرخ ہو گیا تھا، پھر وہ خوب سے سر جھٹکتا ہوا نظر انداز کر گیا۔ میں آؤں گا تمہیں پک کرنے۔ کالج کے سامنے گاڑی روکتے وہ بولا۔ جی۔ رمیسا سر ہلا کر سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے وہ بیٹھی تھی۔ میں سچ میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے سامنے لڑکیوں کو اندر جاتے دیکھ کر انگلیاں گرپس میں گھمانے لگی تھی، گریب سے چھڑوانے لگی۔ میں سچ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی کوشش کو ناکام کرتے اس کی انگلیاں پکڑ کر دانتوں کے بیچ رکھتے ہلکا سا دباؤ دیا تاکہ وہ اچھل پڑی۔ آپ نے مجھے کاٹا، وہ شاکی نظروں سے آواز سے بولتی اپنی سرخ انگلی کو دیکھنے لگی۔ ہادی دلکشی سے مسکرایا۔ دل تو تمہاری چھوٹی چھوٹی انگلیاں کھا جانے کو کر رہا ہے، پر میں نے صرف ابھی چھوٹی سی بائٹ لی ہے، وہ کہتا ہوا پھر اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو دانتوں کے قریب لے جانے لگا۔ ہادی، رمیسا تڑپ کر خوف سے بولی۔ آنکھیں پھیلا کر اس نے اس کے دانتوں کو دیکھا اور پھر انگلیوں کو۔ وحشت سے اس کا ننھا سا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر آپ نے میری انگلی کھا لی تو میں نے بات نہیں کرنے والی آپ سے، میں ناراض ہو جاؤں گی، سچی والی۔ ہادی، وہ کبھی اسے تو کبھی اس کے دانتوں کو اپنی انگلیوں کا فاصلہ دیکھتی روحانسی ہو کر بولی، اور ہادی کھل کر اس کی معصومیت پر ہنسا۔ تمہیں کیا میں آدم خور لگتا ہوں یار؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے پوچھنے لگا، اور اس کی آنکھوں اور منہ کو دیکھتی سر اس بات میں ہلا گئی جس پر ہادی نے مصنوعی روب سے دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ ناراض ہونے کا کبھی سوچا بھی مت۔ اچانک ہی جھک کر شدت سے کہتا، اس کے سر پر عقیدت بڑا بوسہ دے کر دور ہوا تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں گی
ہادی وہ اس کے ماتھے پر غصے سے بل پڑتے دیکھتی تڑپ کر بولی اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہادی کچھ دیر بعد اسے دیکھتا رہا اور رمیسا بھی سانس روک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں جیسے ایک ہی دوسرے کی ناراضگی کی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہنس کر دکھاؤ، اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ کھلکھلا اٹھی۔ ہادی اسے محبت سے دیکھتا جب جیب سے چاکلیٹس نکال کر اس کے سامنے کرتے اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر بھرے بھرے بوسہ دیا کہ وہ شرما گئی۔ اس کے گالوں کے ڈمپل سرخ ہوتے ہی وہ ایک دم سے لوٹ پڑی، ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہنے کا پتہ دے رہے تھے۔ رمیسا نے جگمگاتی نظروں سے چاکلیٹ کو دیکھا اور پھر ہادی کو دیکھتے مسکراتی ہوئی ایک چاکلیٹ کھول کر منہ میں ڈالی۔ وہ دیکھتے ہی رہ گیا اور اسے بھی کھلائے گی، پر کنجوس بنی ساری چاکلیٹس بیگ میں ڈالتی پی امان اللہ کہتی چلی گئی۔ اس کی کالج میں داخل ہوتے ہوئے منہ بنا کر وہاں سے نکلا۔ پتہ نہیں وہ کب وہ دن آئے گا جب مجھے کہے گی ہادی جی آپ بھی کھا لیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ گاڑی کی فضا میں گونج رہی اور آواز گاڑی کا رخ چوہان انڈسٹری کی جانب موڑا۔ یہ اپنے پیسے رکھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے بہزاد نے جیب سے نوٹوں کی گڑی نکال کر ذرا سی گردن پیچھے موڑ کر اس کی طرف پھینکی۔ ہانیہ نے ہڑبڑا کر کیچر کی اور پھر ترش نظروں سے اسے مرر میں دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی پیسے ہیں جو اس کے دوست کو دیے گئے تھے۔ تم اپنی اوقات بھول رہے ہو باڈی گارڈ، اسے غصے سے کہا۔ لہجے میں ناگواری صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ میڈم اپنی حیثیت آپ بھول رہی ہیں، شکر کریں میں نے یہ سر کو نہیں دیے۔ وہ آبرو اچکا کر بولا۔ تو دے دیتے، اس نے لاپرواہی سے کہا، جس پر بہزاد بھڑک اٹھا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ مجھ پر روک ٹوک کر؟ میری ڈیوٹی 8 بجے تک ہے اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں وہ آپ کا مسئلہ نہیں، تو مہربانی کریں میری جاسوسی کرنا چھوڑ دیں۔ میں آپ کا زر خرید غلام نہیں ہوں، سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے دل کی بڑھاس نکال کر گاڑی سٹارٹ کی۔ ہانیہ لاپ پیچھے اس کی سیٹ کی پشت کو دیکھنے لگی۔ بہزاد کو لگا کہ اس کی آنکھیں بھر آئی ہیں، جس کی وجہ سے اس نے بلیک سن گلاسز آنکھوں پر چڑھا دیے۔ اس نے سرسری سی نظر ڈالی تو وہ سر جھکائے وائٹ ٹاپ سے نکلے ایک پینڈنٹ کو انگلیوں میں لیے بیٹھی تھی اور سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی، اور اس کے بیچ جو کہ تو میں وہی بیٹھی رہی میں ہوتی وہ ہانیہ کے سب کے سامنے تھپڑ مارنے پر سرد خاموشی میں بدل گئی۔ وہ روزانہ آتا اور اپنی ڈیوٹی انجام دے کر رات 8 بجے واپس چلا جاتا۔ وہ دبے دبے لہجے میں غصہ کرتی اور بھڑکانے کی کوشش کرتی، پر بہزاد پھر بھی کوئی جواب نہ دیتا، تو جہاں وہ کہتی اسے لے کر چلتا اور بھی نہ کرتا۔ ہاں البتہ اس کی دوست تانیہ انجانے میں ہی اس کا ضرور فائدہ اٹھاتی تھی اور یونیورسٹی میں بہانے سے اس سے مخاطب ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیتی۔ یہ الگ بات تھی کہ بہزاد مسکرا کر انکار کر دیتا، کیونکہ اس کا فرض یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ ایک منٹ بھی اپنی میڈم کو اکیلا چھوڑ کر جائے۔ صرف فرض ہانیہ خان کا دل سوچ کر دکھنے لگ جاتا۔ ایسا کیا کر دیا تھا اس نے؟ بس وہ کبھی کبھی کسی کے ساتھ اسے باتیں کرتے اور کسی کی طرف دیکھنے سے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں ایسی اس کی کیا غلطی تھی؟ ان سب سوچوں میں گم وہ گھر کی بیک سائڈ پر بنے گازیوں پہ چپ چپ کر روتی رہتی اور اس کی بے رخی سے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس وائلڈ مین کے بات نہ کرنے پر اسے تکلیف کیوں ہو رہی ہے، کیوں وہ تڑپ رہی ہے۔ کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی صرف اس کے علاوہ کہ اس کا بیری ہے۔ وہ جب پاس ہوتا ہے تو اس کے بیری کا احساس ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے وہ ساری دنیا اسے ہرٹ کرے گی، ساری تکلیف اسے دنیا دے گی، پر اس کا وائلڈ مین اسے کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ وہ اس کی پروٹیکشن کرے گا، اسے ہمیشہ کے لیے کھلاتا رکھے گا۔ پر سارے بھرم ٹوٹ گئے اور کچھ ہی دنوں میں وہ انتہائی تکلیف میں اور اس کی سرد مہری پر روتی رہی تھی۔ ایک سرد جنگ جاری تھی دونوں کے بیچ۔ ہانیہ کو دل کرتا کہ اسے قید کر کے چھپا دے، وہ صرف اس کا وائلڈ مین ہے اور کسی کا نہیں۔ ان دونوں کے بیچ جو کچھ بھی چل رہا تھا وہ اپنی جگہ پر اپنا فرض اچھی طرح نبھا رہا تھا۔ اب وہ بھی جیسے یونیورسٹی کا حصہ بننے لگا تھا۔ کافی اسٹوڈنٹ خوش اسلوبی سے اس سے بات کرتے تھے اور اس کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا تھا، اس نے خوش دلی سے معذرت کر لی تھی۔ وہ گارڈز کی نوکری سر انجام دینے آیا ہے، دوستیاں بڑھانے نہیں۔ ہاں ان امیروں سے سلام دعا ہو جاتی تھی۔ ان سب کے دوران ہانیہ کی طرف سے کبھی کبھی گمبھیرتا خاموشی چھا جاتی تھی جو بہزاد کو بے چین بھی کیے رکھتی تھی، پر جب اس کا تھپڑ یاد آتا تو وہ یہ بات نظر انداز کر دیتا کہ وہ خود کو باور کرواتا کہ وہ ڈیوٹی کرنے آیا ہے۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں نکلی تو وہ جائے گی ہی کہاں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے محلے کو بھی اس کو نقصان اٹھانا پڑے۔ اس سوچ کو دماغ میں رکھتے کافی دفعہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر نظر انداز کر چکا تھا۔ میڈم لاؤنج میں داخل ہوتے بہزاد نے اسے یونیورسٹی کے لیے تیار نہ دیکھ کر پکارا۔ اس کی آواز پر جہاں ہانیہ کے پاس بیٹھے اسے سوپ پلاتے ہر صاحب نے نظریں اٹھائی تھی، وہیں ہانیہ بھی تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہانیہ کی سرخ سوجی آنکھیں دیکھتی اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ہانی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے بخار ہے رات سے، آج تم چھٹی کرو، یونیورسٹی نہیں جا رہی، حارث صاحب نے کہہ کر پاس بیٹھی ہانیہ کا سر سینے سے لگایا۔
بہزاد یہ دیکھ کر ایک دم اس کو پریشانی لاحق ہوگی کہ اچانک میڈم کو بخار کیسے ہو۔ بخار کے تپش سے ہاف سلیپ سے جھانکتے اس کے بازو، اس کے سرخ چہرہ بھی لال ہو کر تپ رہا تھا۔ سر ڈاکٹر کو بلا دوں؟ اپنے لہجے کی بےقراری بمشکل چھپاتے وہ عام لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہیں، اس کی تو ضرورت نہیں، ڈاکٹر ابھی یہاں سے گیا ہے۔ ہر سب نے منع کر دیا۔ وہ ہانیہ نے کاردار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے لہجے میں چھپی بےقراری محسوس کر چکی تھی۔ اس نے سختی سے لب پیچ لیے تھے کیونکہ اتنے دن اس کی خاموشی پر کوئی رد عمل نہیں دے رہا تھا اور اس سے لڑ نہیں رہا تھا کسی بات پر، نہ ہی ضد کر رہا تھا اور اس سے انگلش نہیں بول رہا تھا اور نہ ہی کوئی اپنی بکواس سنا رہا تھا۔ صبح یونیورسٹی جاتے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اب کیوں یہ ناٹک کر رہا تھا؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی کوئی بڑا سا پتھر سمیٹ سینے میں رکھا ہو اور پھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ ڈیڈ، اسے کہیں کہ یہ یہاں سے چلے جائے، مجھے اس وقت اس کی شکل نہیں دیکھنی۔ باری آواز اس کے گلے سے نکلتی بہزاد کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوگی اور اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کون سی گڑیا اس قدر اس کی سرد مہری دل پر لے لے گی، ورنہ وہ مر کر بھی ایسا نہ کرتا۔ تم جانتے ہو تم جا سکتے ہو بہزاد، اور پھر جب ہانی کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو عبداللہ تمہیں کال کر لے گا۔ ان کے لہجے میں بہزاد کو ایسے لگا کہ جیسے اسے دھکے دے کر نکارے ہو۔ جی سر، اس نے سر کو ہم دیتے ہوئے آری نظر ہانیہ پر ڈالی جو اپنے باپ کے سینے پر سر رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہزاد کے دیکھنے پر لب سختی سے پیچھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت بہزاد کے دل کے شدت سے یہ خواہش نکلی کہ اسے حارث خان سے چھین کر اپنے سینے سے لگا لے اور اپنے رویے کے معافی مانگ کر اس کی سرخ آنکھوں پر اپنے لب رکھ کر ان کی ساری سرخیاں اور آنسو پی ڈالے۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں گولڈن بالوں کی لٹیں اڑ کر اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ وہ شرمندگی بھری نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نکلا۔ بس میں بیٹھتے بھی اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ہانیہ کا چہرہ، مرجھایا ہوا چہرہ اور مردہ چہرہ بکھرا ہولیا۔ ڈیڈ، اسے کہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے، مجھے اس وقت اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ کانوں میں بار بار یہی جملہ گونج رہا تھا۔ وہ بے چینی اور بے قرار سا اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ غلطی بھی اپنی اور غصے بھی مجھ پر ہی ہو رہی ہے، نک چڑھی۔ تھک ہار کر اس نے مجبوراً ہوتے شکوہ کیا اور سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ گھر میں پارٹی کی ارینجمنٹس ہو رہی تھی اور اس کی رونق بیمار ہو کر پڑی ہے نائٹ پہ ڈارلنگ، فواد صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے بولے، اور ہانیہ جو بہزاد کے جانے کے بعد بے آواز رو رہی تھی، اس نے فواد صاحب کی آواز پر جھپٹ سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ میں بیمار نہیں ہوں انکل، وہ منہ بنا کر بھرائی آواز میں بولی۔ حارث صاحب نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ رات سے ان کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ جب سے اس کے روم سے رونے کی آوازیں سنی تھی وہ گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے تو تکیے میں منہ دے کر سسک رہی تھی۔ حارث صاحب بوکھلا گئے اور اس کے پاس پہنچے اور اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا، پوچھنا چاہا تو انہیں محسوس ہوا جیسے آگ کو چھو لیا۔ وہ بخار میں کانپ رہی تھی اور حارث صاحب کی سانسیں اٹکی۔ انہوں نے جلدی سے اسے سنبھالا تو ہانیہ سہارا پاتے ہی پھوٹ پھوٹ رونے لگی۔ حارث صاحب نے اسے سنبھالنے کے ساتھ ہی ڈاکٹر کو کال کی اور انہیں جلد از جلد خان مینشن پہنچنے کا حکم دیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد آرام دے دوائی دیتے ہوئے کچھ ہدایات کے بعد چلے گئے اور حارث صاحب ساری رات اس کے سہارے بیٹھے اس کا سر تھپکتے رہے۔ صبح اس کے اٹھنے پر بھی ڈاکٹر کو بلایا اور بخار کچھ کم دیکھ کر ڈاکٹر نے انہیں ریلیکس کرنے کو کہا۔ گھبرانے کی بات نہیں، ہانیہ کو زیادہ نہ سوچنے کی ہدایت کی اور جس پر وہ لاب بھیج گیا۔ حارث صاحب نے شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی کیونکہ اس نے پرامس کیا تھا کہ وہ پاسٹ کو یاد کر کے نہیں روگی، خود کو سنبھالنا سیکھے گی۔ پر وہ اپنے ڈیڈ کو کیسے سمجھاتی کہ کوئی پھر سے اپنا لگنے لگا تھا۔ دل کے بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ اسے کھونے کا خوف اس کے حواسوں پر پوری طرح سوار ہو رہا تھا اور اسے اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے عزت نفس کا خیال کیے بغیر ہی تھپڑ مار دیا۔ اس نے پلٹ کر بھی یہ نہ کہا کہ آپ کا کوئی حق نہیں مجھے تھپڑ مارنے کا، مجھ پر حق جتانے کا۔ وہ اس کی بے رخی پر تڑپ رہی تھی اور اس نے اس وائلڈ مین کو ذرا برابر بھی احساس نہ تھا۔ یہ سوچ ہی اس نے نچوڑ دیتی تھی، انکل کی جان، آپ کی حالت دیکھ کر انکل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ سر پر بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے ہانیہ کی ڈبڈبائی آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیسی ہو؟ نہیں، ہادی بکے لے کر لاؤنج میں داخل ہوتا تو بولا۔ ٹھیک ہوں، اس کے مسکراتے لب سکڑ گیا اور لب وہ پیچ گئی۔ گیٹ ویل سون، اس کے بکے تھماتے کہا تھا اور اس نے لے کر سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ میں تو بس یہاں گیٹ ویل سون ہی کہتا رہ جاؤں گا، اور اپنی طرف سے تو اس نے تنزیہ کیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں دیکھ کر پر اس کی شرارت بھرے لہجے پر حارث صاحب اور فواد صاحب نے کہکا لگایا، وہ دن دور نہیں میرے شیر جب یہاں سے اپنی بیٹی لے کر جائیں گے۔ فواد صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور ہانیہ زہر بھرا گھونٹ بھر کر واپس حارث صاحب کے سینے سے لاگی۔ بہرام ملک کو انویٹیشن کارڈ بھیج دیا ہے؟ حارث صاحب نے فواد سے پوچھا۔ ہاں، اسے بھیج تو دیا تھا پر اس کے آنے کی کوئی امید نہیں، اس کا باپ تو معذور ہے۔
ہے ایک ٹانگ سے، وہ تو آنے سے رہا، اور سنا ہے کہ وہ کہیں جاتا بھی نہیں۔ فواد صاحب مایوسی سے بولی تو ہر سب سر ہلا گئے۔ چھوڑو، اسے آنا ہوگا تو آ جائے گا۔ اور براق کا سناؤ؟ وہ آ رہا ہے؟ انہوں نے براق کی بابت دریافت کیا۔ نہیں، براق بھی نہیں آ رہا، اسے کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں جانے، آؤٹ آف کنٹری۔ ملازمہ کی کاپی لانے پر اس نے کپ اٹھاتے کہا تو حارث صاحب سمجھتے ہوئے سر ہلا گیا۔ اچھا ڈیڈ، میں چلتا ہوں، ایک کام جانا ہے۔ ہادی ان کی باتوں سے بیزار ہوتا کھڑا ہو گیا اور دونوں سے اجازت لیتا ہانیہ کو ایک بار پھر گیٹ ویل سون کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ڈیڈ، میں روم میں جا رہی ہوں، ہانیہ کہہ کر وہاں سے اٹھی اور چلتی ہوئی اپنے روم میں جانے کے بجائے لان میں آ گئی تھی۔ سامنے جھولے کو دیکھتے اس کا دل بھر آیا تھا اور ایک پل کو آنکھیں میچ کر رونے کی خواہش کو دباتی اس پر آ کر بیٹھتی آہستہ آہستہ جھولنے لگی۔ بیری آہستہ ہا ہا ہا، ایک کھلکھلاتی آواز اس کے ارد گرد بکھر گئی اور آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرا۔ ہنی آئس کریم کو یہ آواز پاس سے آئی اور اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سسک اٹھی۔ ہنی نے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا، وہ مزید سننے کی ہمت نہ رکھتی، اس لیے اٹھ کر وہاں سے بھاگی اور اپنے روم میں آ کر دروازہ بند کرتی منہ کے بعد ہچکیاں بند کر رونے لگی تھی۔ مام، اسے اپنی مام کے سینے میں چھپنے کی شدید خواہش ہوئی تھی، پر وہ کہاں اپنے سینے میں چھپاتی۔ بیری، وہ اٹھ کر روئے ہوئے اسے بلانے لگی، جسے وہ اپنا بیری سمجھ کر پاگل ہو رہی تھی، پر وہ اس کا بیری کہاں تھا، وہ تو کوئی اور تھا، اس کا باڈی گارڈ، جسے وہ اپنا بیری اپنا دوست سمجھ کر اس کے کھونے کے ڈر سے پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ نک چڑی کہتا تو اس کا دل پھٹ جاتا، وہ سن کر بھی انسنی کرتی، اس پر چڑھ دوڑتی اور جیسے اسٹرابری پر غصہ کرتی تھی۔ تم بیری نہیں ہو، تم بیری ہو ہی نہیں سکتے، اور اس کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ وہ مجھے ہرٹ نہیں کرتا تھا، مجھ سے ناراض نہیں ہوتا تھا۔ تم بہت برے ہو وائلڈ مین، لوفر، لپنگے، جنگلی ہو۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی بیڈ پر مکے برساتی اس پر ہی اپنا سارا غصہ نکالنے لگی تھی۔ روتے روتے اس پر غنودگی طاری ہو گئی تھی اور وہ گہری نیند میں اترتی بڑبڑاتی رہ گئی تھی۔ دروازے پر مسلسل ہوتی دستک پر وہ چولہا بند کرتی، ایک نظر اپنی ماں پر ڈال کر انہیں سویا پا کر دروازے پر آئی۔ کون؟ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھا تھا۔ حیران تھی کہ رات 8 بج رہے تھے، کون ہو سکتا ہے؟ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، اس کی ماں سوئی ہوئی تھی اور گھر میں کوئی نہیں تھا، ایسا نہ ہو کہ محلے کا کوئی بدماش ہو۔ میں ہوں ہادی، ہادی نے مسکرا کر کہا۔ رمیسا حیران ہوئی۔ ہادی، وہ اسے اتنے عرصے میں پہلی بار اپنے گھر کے سامنے پا کر حیران رہ گئی۔ محلے والوں کو ڈر سے اسے ایک دم بازو سے پکڑ کر اندر کرتے دروازہ بند کر دیا۔ آپ اس وقت یہاں کیوں آئے؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ پریشان سی بولی۔ ڈرو نہیں، گاڑی بہت دور ہے، روڈ سائڈ پر، اور بہت سنبھل کر آیا ہوں، کوئی نہیں تھا گلی میں۔ اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے وہ مسکرا کر بولا۔ رمیسا سکون کا سانس لیتی لابہم پہ بس کیے سر ہلا گئی۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ روم کی طرف دیکھتی پہلے سے ٹھیک دوپٹے کو مزید ٹھیک کرتی مسکرائی۔ ہادی نے اس کے گال کو دیکھا، صحن میں جلتے لیمپ کی روشنی میں اس کے گال پر لگے آٹے کو دیکھتے اس نے اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے بڑھایا۔ رمیسا اس کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتا دیکھتی خوف سے پیچھے ہوئی۔ ہادی نے شرارت سے مسکراتے ابرو اچکائے اور ہاتھ مزید بڑھایا۔ وہ سیدھا پلٹ کر دیوار سے جا لگی۔ دیوار پر سر لگنے سے اس کے منہ سے آہ نکلی۔ کیا کر رہی ہو یار؟ لگ گئی نا؟ ہادی نے ناپسندگی سے اس کی حرکت پر ٹوکا اور اس کے سر کو پیچھے کی جانب سے سلایا۔ رمیسا نے اس کے ہاتھ میں موجود شاپر کی طرف دیکھا۔ آپ ڈرا رہے ہیں، وہ منہ بسور کر بولی۔ ہادی نے حیرت سے دیکھا۔ احمق، میں ڈرا رہا ہوں؟ اس نے گھورا۔ وہ حبیب سی ہوگی۔ یہ پکڑو، اس نے شاپر پکڑایا جسے نہ سمجھی سے دیکھتی رمیسا نے تھما۔ ہادی نے موبائل نگاہ کر کیمرے پر کلک کیا اور اس کی تھوڑی کو پکڑ کر چہرہ ذرا سا سامنا اوپر کر کے ایک تصویر لی۔ وہ سٹپٹا گئی۔ ہادی، اس نے منا کر کہا۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے تصویر دیکھی۔ دیکھو، یہ صاف کر رہا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا اور رمیسا اپنی تصویر میں مضبوط گال پر آٹا دے کر ہنس پڑی۔ ہادی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو صاف کیا اور رمیسا سٹپٹا گئی۔ بس کر دیں۔ ہادی کو خود پہ اپنا گال کو انگوٹھے سے صاف کرتا پا کر وہ التجا کرتی منمنائی۔ کیا بس کر دوں؟ اس نے گال سے ہاتھ ہٹا کر اس کے دونوں اطراف دیوار پر رکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیوں آئے ہیں؟ اس کی دہکتی سانسیں محسوس کرتی لرزتی پلکیں اٹھا کر ہبکی سے پوچھنے لگی۔ تمہارا لیپ ٹاپ لے کر آیا ہوں۔ ہارٹ بیٹ۔ وہ ایک انگلی اس پر بالوں کی لٹ کو لپیٹتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ رمیسا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے؟ وہ اس کی طرف اس کی بات پر وہ مسکرائی۔ اب جائے وہ موبائل اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ ہادی منہ بناتا ہوا موبائل لے کر اسے دیکھنے لگا۔ میں سمجھا تھا کہ پہلی بار گھر آیا کوئی خوبصورت خاطرداری کرو گی، پر جہاں تو جائیں، اب جائیں، ہاں جائیں لگا رکھا ہے۔ وہ دور ہوتا بولا تو رمیسا ہنستے ہوئے دیکھا۔ سمجھنے کی کوشش کرے نا، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ میں سمجھتا ہوں ہادی، اس کی بات کاٹ کر موبائل میں موجود تصویر پر لب رکھے۔
اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ ہادی میں کہتی ہوں ڈیلیٹ کریں، اس نے غصے سے کہا اور موبائل جپٹنا چاہا پر ہادی نے مسکرا کر اس کے سرخ گال دیکھتے بازو بلند کر دیا۔ ہادی ڈیلیٹ کریں سچی، ورنہ میں کچھ کر دوں گی آپ کا۔ وہ اسے دوبارہ اپنی تصویر لبوں پر سے لگاتے دیکھ کر رونے لگی جیسی ہوگی۔ کچھ کر ہی دو اب، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ رومی اسے غصے سے دیکھتی جمپ لگا کر موبائل لینے کی کوشش کر لی تھی پر اس کا ہاتھ اس کی پہنچ سے اوپر تھا، البتہ اس کے قریب ضرور آ گئی تھی۔ ہادی مبہم سا اسے فاصلہ مٹاتے اس کے موبائل پیچھے کر دیا۔ لو گمبھیرتا آواز اس کی گمبھیر بھری اس سرگوشی نے اس کی سانسیں خشک کر دی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی دور ہوئی تھی۔ تمہاری سانسوں کی مہک بہت خوبصورت ہے، مدہوش کر دینے والی، اڑا دینے والی، وہ کہتا ہوا اس کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کرتا وہاں سے نکل گیا۔ رمیسا نے ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ لیے بغیر دروازہ لاک کر دیا اور بھاگ کر کچن میں آتی لیپ ٹاپ کو کاؤنٹر پر رکھ دی۔ اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ بدتمیز کہیں گا، اس نے بڑبڑا کر نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ کھانا بنا کر وہ لیپ ٹاپ لے کر روم میں آئی اور اتنا مہنگا لیپ ٹاپ دیکھ کر تو وہ بوکھلا گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے لیپ ٹاپ آن کیا تو سامنے ہی ونڈو پر ہادی جوہن کی تصویر تھی، جہاں وائلن پر لکھے ہارٹ بیٹ حروف پر لب رکھے کھڑا تھا۔ اس نے پہلے بنایا تھا اور پھر اس کے پاس ایک وائلن ہے جس پر ہارٹ بیٹ لکھا ہوا ہے، اور آج وہ وائلن دیکھ کر مسکرائی۔ دھک دھک کرتی دھڑکنوں سے پریشان ہو کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا، ورنہ اس کا دل تو کر رہا تھا صرف اسے تکتی جائے۔ اپنی ماں کو سوتا پا کر اس نے اتل پتل ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے پھر سے لیپ ٹاپ آن کیا۔ ڈر لگ رہا تھا جیسے وہ اب لیپ ٹاپ سے نکل کر آ جائے گا، اس کی چوڑی پکڑ لے گا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں ہنسی ہوئی اسائنمنٹ بنانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں موبائل اسکرین پر بیپ کی روشن کے ساتھ روشن ہوئی اور اسکرین پر ہادی کا میسیج دیکھ کر وہ مسکرائی۔ کیسی لگی تصویر پر ہارٹ بیٹ؟ وہ پڑھ کر مسکرائی۔ بہت پیاری، ہارٹ والا ایموجی سینڈ کرتے ہوئے اس نے رپلائی بھیجا۔ اچھا پھر ایک کس کرو اس کے گال پر جیسے میں کر رہا ہوں، مسلسل وہاں بھی جہاں پر تم پرائیویسی لگائی ہوئی ہے۔ رپلائی پڑھ کر رمیسا کی آنکھیں پھیل گئی اور اس نے پھر دوبارہ پڑھا، لیکن کیا اس نے یہ لکھا تھا؟ پر جب پڑھ کر یقین ہو تو اس کے گال دہک اٹھے، ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ وہ بدحواس سی ہوتی موبائل ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ آپ انتہائی بدتمیز ہیں ہادی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے میسیج سینڈ کرتے موبائل آف کر دیا۔ وہ لب پینچتے لیپ ٹاپ کو گھورتی اس کے ساتھ ملی چاکلیٹ کھانے لگی اور اس کی غصے بھری نظریں ہادی کے گال پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے وہ سچ میں اس کے سامنے اپنا گال پیش کر رہا ہو کس کرنے کے لیے۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے اس کو سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی اور پھر اس کی سوچوں میں لیٹا آنکھوں پر مسلسل اس کے ہی بارے میں سوچ رہا تھا، جس کی سرخ آنکھیں بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی تھی، کبھی سرخ تو کبھی ڈبڈبائی سبز جھیل پانیوں سے بھری۔ وہ کیا کرتا اسے سکون نہیں مل پا رہا تھا جب سے وہ وہاں آیا تھا۔ دن تو گزر رہے تھے پر اس کے لیے عذاب بنتے جا رہے تھے۔ کبھی دل کرتا کہ نوکری چھوڑ دے، ویسے بھی کیا تھا اس نوکری میں بے عزتی اور غلامی کے علاوہ۔ جب اس تلخ حقیقت کو سامنے رکھے اسے پہ دینے کی کوشش کرتا تو دل بے سکون ہو جاتا، جیسے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ میڈم نہ سمجھ تھی، اپنے اشارے، اپنی پابندیاں، اپنے غصے کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، پر وہ تو جانتا تھا اور اپنی اوقات سے بھی واقف تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر ہوم منسٹر کو معلوم ہو گیا تو میں کیا ڈر رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، دل و دماغ میں فوراً نفی کی۔ ہوم منسٹر کیا دے گا؟ ایک اذیت ناک موت تو کیا میں نہیں جھیل سکتا؟ اور کون سے میرے پیچھے ابا دادا بیٹھے ہیں جو میری موت پر ماتم کریں گے؟ اس نے تمسخر سے سوچا۔ چلو کچھ تاریخ میں تبدیلی لائیں، اور باڈی گارڈ سے لو گارڈ تک یا منہ پر رکھ لیا۔ کمرے کی فضا میں اس کی زندگی سے بھرپور کہکا گونجا اور ساتھ ہی ایک آنسو بھی آنکھوں سے پھسل کر بالوں میں جذب ہوا۔ وہ حساس تھا، اکیلا، اتنی خوشی کیسے برداشت کرتا؟ اب کیا کروں؟ میڈم کو پکڑ کر فلموں کی طرح پیار کے اظہار پر چمی کس دوں یا شریف عاشقوں کی طرح سر جھکائے لائن میں کھڑا ہو جاؤں؟ اٹھ کر بیٹھتے اس نے تکیہ بازو میں پیچھ لیا اور لبوں کو دانتوں میں دبا کر سوچنے لگا۔ دفتر روم کا ڈور ناک ہوا۔ اس نے مسکراہٹ رو کر اس دخل اندازی پر غصے سے دروازے کو دیکھا۔ آ جاؤ، اسے لگا انور ہے، پر اندر داخل ہوتے لمبے تڑنگے یورپی سیاہ فام بلیک سوٹ میں ملبوس لوگوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوا اور تکیہ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ بہزاد، تمہیں MNA رضوان تارڑ نے بلایا ہے۔ ان میں سے ایک عمر میں 40 سال کے قریب تھا، بولا۔ بہزاد نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیوں؟ سرد سا لہجہ اختیار کرتے بہزاد نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ چہرے پر کچھ دیری والی خوشی کی رمق کہیں بھی نہیں تھی، سرد آنکھیں، برف لہجہ، اور پھر اس کا چہرہ پل میں سپاٹ ہوا۔ وہیں چل کر معلوم ہوگا۔
وہ آدمی اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا کہنے لگا کام کس کا ہے؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں انگلیاں پھنسائی کھڑا ہوا۔ اس آدمی نے اسے گھورا، بات تو ایسے کر رہے تھے جیسے وہ اس کی اصلیت سے واقف نہ ہو۔ غریب یتیم 2 وقت کی روٹی کھانے والا سٹائل ایسا تھا جیسے وہ خود ہی کوئی ہوم منسٹر ہو۔ میں نے رضوان تارڑ کا وہ گھوری ڈال کر بولا، گڈ آنا بھی اسے چاہیے۔ وہ مسکرایا۔ اس آدمی نے غصے سے منہ کھولنا چاہا، جس سے پر بہزاد نے اسے ٹوکا، ہاں دھمکی مت دینا، کوئی نہیں ہے آگے پیچھے، اور موت سے بھی میں نہیں ڈرتا، مار تم لوگ بھی نہیں سکتے، کیونکہ کام جو نکلوانا ہے۔ اس کی بات پر تاڑک کے ہاتھ آدمی نے تب کر اس پر غصے بھری نظر ڈالی۔ ہوم منسٹر کے پاس پہنچ کر خود کو ہیرو سمجھنے لگا ہے۔ اس کی بات پر بہزاد ہنس پڑا اور ان پر نظر ڈالتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ہیرو نہیں، ہیرو کا باغ بولے تو بہزاد، وہ کہہ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ سامنے کھڑے آدمی میں صبر کا دامن مضبوطی سے تھاما تھا۔ کوئی مینٹل پیس لگتا ہے کمینہ، اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر وہ کڑ کر سوچنے لگا، اور بہزاد تو ایسے ہی تاثرات کو خوب سمجھتا تھا، اگلا بندہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے پر فرق کسے پڑتا تھا۔ ہم نے سنا تھا کہ کوئی بہت سیدھے بندے ہو تم، پر تو دیکھنے سے تو لے کر بولنے تک بڑا ہی کوئی۔ تارڑ کا آدمی کہتے کہتے رکا، اور اس کی بات سن کر بہزاد نے ایک کہکا لگایا۔ وہ سب اسے دیکھنے لگے جو سیدھا بیڈ پر لیٹا، اسے سگریٹ کا دھواں فضا میں بادل کی طرح اڑ رہا تھا۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ چلنے سے پہلے تمہیں کسی سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرنے کا متمسر سے بولا، اور پیچھے کھڑے سیاہ فام بھی ہنسنے لگے۔ سائیکیٹرسٹ کو بھیجو بھاڑ میں، چلنا ہے اپنی گاڑی میں تو لے چلو، ورنہ نکلو، ابھی 9-11 ہو جاؤ۔ وہ چٹکی بجاتے بولا۔ وہ حیران ہوئے بیچ میں گاڑی کہاں سے آ گئی، پر چلو خیر، وہ راضی ہوا، یہی بہت ہے، چلو۔ وہ آدمی کہتا مڑا، اور جس پر بہزاد کچھ سیر و تفریح کا سوچتے اٹھا، اور لبوں میں سگریٹ دبا کر اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالتے ان کے پیچھے باہر ہی نکلا تھا۔ کہاں پیارے؟ انور جو کب سے ان 2 بڑی سی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا، بہزاد کو ان میں بیٹھ کر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور پریشانی سے پوچھنے لگا۔ محلے والے اس یتیم کو نصیب کو یوں اچانک چمکتا دیکھ کر رشک سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کام سے جا رہا ہوں، آتا ہوں، ساتھ چلیں گے چائے پینے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو انور سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے لیے پریشان کیوں ہو رہا تھا؟ وہ ایک ہی کہیں پر بھاری تھا۔ انور سر ہلا کر دور ہوا تو دونوں گاڑیاں جان سے وہاں سے موڑتی نکلتی چلی گئی۔ انہیں نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ کر اپنی جگہ پر واپس آیا اور گاہک کو چائے دینے لگا۔ قسمت چمک گئی ہے لڑکے کی، بیمار تھا تو میڈم خود آئی ملنے اس چھوٹے سے محلے میں، اور اب گاڑیاں آ رہی ہیں لینے۔ کیا نصیب آیا بھائی؟ محلے کا ایک آدمی جو کب سے دیکھ رہا تھا ان کے جانے کے بعد رشک سے بولا۔ انور نے اسے گھور کر دیکھا۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے رے؟ چل تھوک نیچے، اور ماشاءاللہ بول، میرے یار دا نصیب ایسے ہی چمکتا رہے، اللہ بچائے اسے کالی زبان والوں سے۔ انور نے جھڑک کر کہا تو آدمی سر پٹا کر نیچے تھوکتا ماشاءاللہ کہتا، کب تھام کر چاہ کر چیئر پر بیٹھ گیا، اور انور کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا، کہیں اس کے یار اس کی میڈم کی محبت کو نظر نہ لگ جائے جو انور کو صاف دکھائی دی تھی ہانیہ کی آنکھوں میں اپنے پیارے دوست کے واسطے۔ اب صرف وہ دونوں اظہار کر دیں اور اس کا یار مان جائے اور اس کی محبت کو، بس پھر تو جشن ہوگا۔ وہ سوچ کر جاندار انداز میں مسکرایا۔ گاڑی چلتی ہوئی کراچی کے پوش ایریا میں داخل ہوئی اور ایک سفید بنگلے کے پورچ میں رکی۔ میرے ساتھ ہو، وہ آدمی گاڑی سے نکلتا بہزاد کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اندر بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ ایک خوبصورت سے ڈرائنگ روم میں کھڑے بہزاد سرسری سی ایک نظر ڈال کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے بغیر اجازت کے یوں بیٹھتے دیکھ کر ناگواری سے اسے دیکھا، پر دوسری طرف فرق کسے پڑنے والا تھا۔ کچھ دیر میں وہاں رضوان تارڑ داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اس آدمی نے اسے سلام کیا اور بہزاد کو اٹھنے کا کہا، پر وہ کیوں اٹھتا؟ کون سا اس کا استاد تھا جو وہ اٹھ کر سلامی دے؟ تو تم ہو بہزاد؟ رضوان اسے دیکھ کر اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا۔ نہیں میں نہیں ہوں، بہزاد نے کہہ کر مسکرایا اور سگریٹ کے پیک سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبایا اور اسے سلگا کر گہرا کش بھرا۔ وہ پاس کھڑے اس کے آدمی کو گھورتی نظروں سے اگنور کرتا خود پاؤں جلانے لگا۔ جانتا تھا ایسے ہی چمچے صرف چاپلوسی کے لیے تھے، جیسے منسٹر کے گھر میں عبداللہ پایا جاتا ہے، پر اسے کیا، اسے تو اپنے کام سے کام تھا۔ آخر کیوں بلایا تھا اسے؟ جیسے تم جانتے ہو تمہیں یہاں خاص مقصد کے بلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا رضوان تارڑ نے خود بات کا آغاز کیا۔ میں جانتا ہوں بے مقصد سفید کوٹھی کے کسی غریب کو یاد نہیں کیا جاتا، اس نے اس کو تاڑ کر کہا، اور رضوان تارڑ مبہم سا مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ کام کے بندے ہو، میرا ایک کام ہے، کرو گے منہ مانگی قیمت ملے گی۔ جانچتی نظروں سے دیکھتے رضوان تارڑ نے مقصد کی بات مکمل کی۔ بہزاد نے انہیں دیکھا۔ پیسے کسے نہیں چاہیے، بتائیں کام؟ وہ راضی ہو گیا۔ زبردست بندے ہو تارڑ۔ رضوان تارڑ خوش ہو گیا۔ بہزاد نے چونک کر دیکھا۔ پہلی بات، مجھے اپنی تعریف صرف لڑکیوں کے منہ سے ہی اچھی لگتی ہے، میں کیسا بندہ ہوں یہ بتانے کا صرف انہیں حق ہے۔ دوسری بات، مزید
باتیں مت بگاڑیں، مقصد کی بات پر آئیں۔ اس کا موڈ پہلے ہی میڈم کو اتنے دن نہ دیکھنے پر خراب تھا، اوپر سے رضوان کا تارڑ کا لڑکیوں کی طرح اس سے امپریس ہونا عجیب تھا۔ ویسے بھی وہ تعریف سرخ پنکھڑیوں سے سننے کا عادی تھا، ان سیاہ لبوں سے تعریف سن کر اس نے خود پر تب کیا تھا۔ مسکرا کر کہتا وہ گہرا کش لینے لگا اور اس کی بات پر تاڑے اس کے آدمی کا زبردست کہکا گونج اٹھا۔ وہ ہمارا کام کار دو، ساری زندگی عیش کرو گے، مگر وہ لہجے میں کہتے ہنسے۔ بہزاد اس کا اشارہ سمجھ کر سر جھٹک کر آ گیا۔ جیسا تم جانتے ہو پیسہ آج کل سب کی ضرورت ہے اور اسے حاصل کرنا قتل کرنے کے برابر ہے۔ بات شروع کرنے کی تمہید باندھے جو کافی ناگوار لگی بہزاد کو۔ مطلب کی بات کرو، یہ کیا تم تمہید باندھنے لاگے ہو؟ دو ٹوک بات کرو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تمہاری بات سننے کے لیے۔ ویسے میں بات جانتا ہوں، پیسہ سب کا باپ ہے جیسے میرا۔ آپ کی بات کام کی بات کرے ورنہ میں چلوں۔ وہ ناگواری سے کہتے ہوئے سامنے والا پہلو بدل کر رہ گیا۔ تمہیں منسٹر کی بیٹی کا خاتمہ کرنا ہوگا جس کی تمہیں منہ مانگی قیمت دی جائے گی یہاں، بلکہ یہاں جس عالیشان گھر میں تم بیٹھے ہو نا، اس سے بڑھ کر تمہیں گھر ملے گا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ کرو گے ہمارا کام؟ آخرکار اس نے مقصد کی بات کر دی جسے سنتے ہی خاموشی چھا گئی۔ اس نے حیرت سے رضوان طارق کی آنکھوں میں جھانکا جہاں مکروہ عزائم سامنے ہی اپنی سیاہ چمک دکھا رہے تھے۔ بیوقوف سمجھا ہے میں ایسا کروں تو تم سب مجھے پھانسی تک پہنچا دو اور خود عیش کرو مل کر۔ وہ بڑھ گیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم پکڑے بھی گئے تو تمہیں پھانسی نہیں ملے گی بلکہ غائب کیا جائے گا اور دنیا کے سامنے ایک نئی شخصیت کی صورت سامنے آؤ گے اور ایک بڑا آدمی بن کر سوچ لو۔ رضوان طارق نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے یقین دلاتے ہوئے کہا، مگر وہ نظریں پھیر گیا۔ پیسہ تو اچھوں کی نیت بدل دیتا ہے، پھر وہ غریب ایک کمرے میں رہنے والا لڑکا کتنا بھاگتا۔ دونوں اس کی آنکھوں میں سکون والی لہریں دیکھ کر پرسکون ہوئے۔ آپ نے مجھے یہ آفر کیسے کی؟ میں منسٹر کا وفادار بھی ہو سکتا ہوں۔ بہزاد نے جانچتی نظروں سے رضوان طارق کو دیکھا۔ ایسا کوئی ہوپ نہیں ہمیں، کیونکہ ہم تمہارے بارے میں سب جانتے ہیں، تم کہاں پیدا ہوئے، کہاں جاب کی، تمہارے بڑے آدمی کے بننے کے خواب لے کر تمہاری پوری زندگی کے بارے میں۔ رضوان طارق تفصیل بولا۔ ایک تو سالہ جتنا ہم خود کے بارے میں نہیں جانتے اتنا ہم دنیا بلا کر سناتی ہے۔ تو ایسی زندگی وہ بنا کر کھڑا ہوا، خود یاد نہیں اس نے کہاں نوکری کی۔ رضوان نے اسے سب کچھ یاد دلا دیا۔ رضوان طارق نے بات بیچ میں چھوڑ کر اسے اٹھتے دیکھ کر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ فوت ہو جانے جا رہا ہوں، آ جانا، تیجے میں بسکٹ مل جائے گا، آدھا آدھا کر کے کھانا۔ وہ کہتا ہوا سگریٹ کو اپنے بوٹ تلے مسل کر وہاں سے جانے لگا اور اس کے اس طرح کے ایٹیٹیوڈ پر رضوان طارق نے مٹھیاں بیچی۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ ڈرائنگ روم کے ڈور پر پہنچتے بہزاد نے اپنے پیچھے سوال سنائی دیے۔ بہزاد رک گیا اور مڑا۔ سوچ کر بتاؤں گا، وہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ رضوان طارق نے اپنے آدمیوں کو اس پر نظر رکھنے کا اشارہ کیا۔ اس پر نظر رکھو، وہ کوئی حرکت نہ کرے جو ہمارے لیے مشکل ثابت ہو۔ رضوان نے ڈرائنگ روم میں ٹہلتے ہوئے کہا، مشکل تمہارے لیے بن چکی ہے رضوان۔ حارث صاحب کی غصے سے بھری ہوئی آواز ڈرائنگ روم کے دروازے سے گونجی۔ دونوں بیک وقت ایک جھٹکے سے مڑے۔ حارث صاحب غصے سے آگ بگولا چہرے لیے اس کے پیچھے کھڑا آئی جی اور بہزاد، جس کے چہرے پر مدھم مسکراہٹ تھی۔ رضوان طارق کو یہ سمجھنے میں بالکل بھی مشکل نہیں ہوئی کہ وہ اسے جال میں پھنسا گیا تھا۔ اس کی رنگت سفید پڑ گئی تھی اور اس کا آدمی خوف زدہ پولیس کو دیکھنے لگا۔ بہزاد جب ان کی گاڑی میں بیٹھا اس نے تب ہی حارث صاحب کے نمبر پر میسج کر دیا تھا انہیں رضوان طارق کے بنگلے پر آنے کے لیے، اور جب گاڑی پورچ میں رکی تو اس نے اپنے موبائل پر ریکارڈنگ آن کر دی تھی تاکہ وہ ان کو سنا سکے۔ جو باتیں رضوان طارق نے اس سے کر رہا تھا وہ حارث صاحب بھی سن رہے تھے اور ساتھ ساتھ ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہ آفر منظور ہے، بہزاد نے کہتے ہوئے فلک شگاف کہکا لگایا۔ حارث صاحب نے احسان مندی سے اسے دیکھا اور اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور ان کی بیٹی کی جان لے لیتا، پر اس نے پیسے سے زیادہ فرض کو اہمیت دی اور ان کی نظروں میں اور بھی اس کی اہمیت بڑھا دی۔ کمشنر اور آئی جی سرفراز اندر داخل ہوئے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے کوئی آفر نہیں کی۔ رضوان طارق چیخ پڑا اور اس کا آدمی اس سائیکو لڑکے کو دیکھنے لگا جو آئی جی کو ریکارڈنگ سنا رہا تھا۔ کیا یہ سائیکو تھا یا سب کو بنا رہا تھا؟ فواد چوہان اس کے ٹینڈر پر کام شروع کر دیا تھا، بلکہ بینک سے کافی لون بھی لے لیا تھا، اور ان بینکوں میں انگلینڈ کا ایک مشہور بینک بھی تھا جسے فواد چوہان نے کچھ دن پہلے ہی لون منظور کروا لیا تھا ٹینڈر کے کام کے آغاز کے لیے۔ ابھی وہ اس بینک کے آنر سے میٹنگ کے بعد باہر نکلا ہی تھا، اسے آئی جی سرفراز صاحب کی کال آ گئی تھی اور انہوں نے جو اسے حکم دیا تھا اس پر وہ ایک پراسرار مسکراہٹ پاس کرتا اوکے کر گیا تھا۔ آخرکار شطرنج کا ایک پیادہ
مرنے والا تھا۔ سیاہ رات کا آخری پہر تھا جب وہ براک ڈینل کی گاڑی اپنے فلیٹ کے سامنے رکی۔ انگلینڈ کی رنگین راتوں میں 2 دن اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اور اب دل اکتا گیا تھا گھر لوٹ آیا۔ اس بڑے سے گھر میں اکیلا رہتا تھا، بیوی بچے نہیں تھے، تنہائی پسند تھا، اس لیے ملازم بھی صرف دن میں رہتے رات میں اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو جاتے۔ وہ نشے میں مدہوش تھا، چلتا اپنے گھر میں داخل ہوا اور ٹرک ان کے مالک تک پہنچا کر وہ کیش فواد چوہان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا تھا۔ اصل حقدار تو حارث ستہ تھا ان پیسوں کا، پر اس کے اکاؤنٹ میں اتنا کیش بھیجنا سمجھو موت کو دعوت دینا تھا۔ اس لیے انہوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ کیش فواد کے اکاؤنٹ میں آیا کرے گا۔ ساری سوچوں کو جھٹک کر جب وہ کچن میں اندر آیا تو کچن کی لائٹ آن کر کے پانی نکال کر پیا، اور اسی پل اسے احساس ہوا کہ روم سے کسی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ ہڑبڑا کے اور کان لگا کر سننے لگا۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ LED چل رہی ہے۔ بوتل رکھ کر وہ سرخ آنکھیں مسلتا ہوا کچن سے باہر نکلا۔ وہاں سے نکلنے میں چھری اٹھا نکلا۔ آخر کس نے LED آن کی؟ اس سوچ نے اس کے بدن میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ وہ چڑچڑی لیتا آگے بڑھا۔ فلیٹ اتنا بڑا نہیں تھا پر خوبصورت تھا۔ اسے جو پیسے اس کے حصے کے ملتے تھے سب اپنی گرل فرینڈ پر خرچ کر دیتا اور اس بات پر عمل کرتا کہ زندگی کے 4 دن ہیں، انہیں بیکار میں مال سمیٹنے مت ختم کرو، بلکہ انہیں انجوائے کرتے کرتے گزارو، پھر موقع ملے نہ ملے۔ یہ نصیحتیں وہ فواد حارث کو بھی کرتا تھا، پر ان کے سامنے اپنے بچوں کی زندگی تھی جن کے لیے وہ دونوں خوب پیسہ جمع کر رہے تھے اور ان کے ساتھ نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھیں۔ وہ روم کا دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں دیوار پر لگی LED مدھم روشنی میں بکھری ہوئی تھی۔ اس نے ایک پاؤں اندر رکھا اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ دیوار سے بٹن آن کی، لائٹ آن کی۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ خوف سے اس نے چڑچڑی آگے کرتے پوچھا تو لہجہ خود بہت کام کیا۔ روم بالکل خالی تھا، ویسے کا ویسے ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے LED کو دیکھا جہاں کوئی بلیک سوٹ بوٹ میں سیاہ ماسک پہنے، بلیک ہی گلوز پہنے آدمی ہاتھ میں گن پکڑے نشانہ لیے کھڑا تھا۔ کیا دن یاد دلا دیا، ہا ہا ہا۔ وہ سین دیکھ کر خوش ہوتا چھری پھینک کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے لگا وہ شاید خود ہی LED آن کر چھوڑ گیا ہوگا۔ اس نے سوچ کر اسے مطمئن کر دیا۔ وہ جوتوں سے پاؤں آزاد کرواتا، کوٹ نیچے پھینک کر بیلٹ نکالتا، کراؤن سے ٹیک لگا کر روم کی لائٹ آف کرتا، سین کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اسی سین سے تو اس کی کامیابی شروع ہوئی تھی۔ وہ سوچتا ایک بار پھر کہکا لگا اٹھا تھا، پر ابھی کہکا حلق میں ہی تھا کہ اچانک اس کی ٹانگ میں گرم سلاخ سی گھسی۔ اس کی درد بھری چیخ روم کی فضا میں گونجی۔ کون ہے؟ وہ کپکپاتی آواز میں بولا اور ہاتھ سے اپنی ٹانگ کو چھوا، اور ایک بار پھر اس کی درد میں ڈوبی چیخ بلند ہوئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے روم کی چاروں طرف دیکھنے کے بجائے LED کی سکرین کو گھورنے لگا۔ جہاں مووی کے سین میں دکھائی دیتا وہ آدمی بھی سامنے والے کی ٹانگ کا نشانہ لے چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنی ٹانگ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ خون سے بھیگ چکا تھا۔ اس کے پورے بدن میں سنسنی خیزی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا مگر دروازے سے اچانک سایہ نمودار ہو کر اس کی کوشش کو ناکام کر گیا۔ کون ہو تم؟ تم نے مجھے گولی مار دی، وہ بھی میرے فلیٹ میں آ کر۔ تمہیں میں پھانسی چڑھا دوں گا۔ تم یہاں کے قانون کو نہیں جانتے۔ وہ درد سے بلبلاتا اٹھا اور رونے لگا۔ بہرام، سایہ نے جواب دیا۔ کون؟ بہرام، وہ خوف سے بولا۔ یہ نام کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ بیری، اس سیاہ وجود نے اس بار نفرت سے کہا اور کمرے کے اندر قدم رکھا۔ یہ نام سنتے ہی براک ڈیل کا سانس رک گیا اور آنکھیں پھاڑے سامنے والے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، پر وہ درد سے آنکھوں پر دھندسی چھا گئی تھی اور وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ صرف اتنا دیکھ پایا کہ وہ سیاہ وجود کے ہاتھ بلند ہوئے اور 2 گولیاں اس کے سینے میں بے بس ہو گئی۔ اس کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ وہ لہرا کر نیچے گر گیا اور سیاہ لبادے میں ملبوس شخص نے آگے بڑھ کر چاقو اس کی سانس کے نالے پر رکھا اور پوری طاقت سے اس کے اندر گھونپ دیا۔ پراسرار نظریں اس کے خون سے لت پت چہرے پر ڈالتے سانس کی نالی میں موجود چاقو کو نیچے کی طرف کھینچا۔ چاقو چیرتا اس کے سینے پر پسلیوں میں پھنس گیا۔ براک دھاڑتے ہوئے اس نے پوری قوت سے وہ چاقو اس کی پسلیوں سے پار کرتے اس کے پیٹ تک لایا اور پاگلوں کی طرح ایک کے بعد ایک وار کرنے لگا، اور جب اسے اس وقت احساس ہوا اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، پر اب بچا کیا تھا؟ براک ڈینل اب ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کے پیٹ کے سارے اعضاء سفید بیڈ کی چادر پر باہر پڑے تھے، اور یہی سین سامنے مووی پر بھی چل رہا تھا جہاں سیریل کلر اپنا کام انجام دے چکا تھا۔ وہ پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ منہ پر بڑی چینٹوں کی چیز صاف کر رہا تھا، اور اسے دیکھتا ہی جیسے آیا تھا اوپر کے روم کی کھڑکی سے ویسے ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ کیمرے میں آیا ہوگا تو بھی اسے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ سیاہ
پورا سیاہ لبادے میں کور تھا اور اس کی آنکھوں پر گلاسز لگا رکھے تھے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی چھپ گئی تھی۔ مرڈرڈ ایسا تھا کہ جیسے کسی سیریل کلر کا کام ہو۔ وہاں سے دور ویرانے میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا اور گاڑی میں آہستہ آہستہ اپنے وجود سے سیاہ لبادہ اتارنے لگا اور اس کی نیلی گہری آنکھیں چمک رہی تھی۔ پر سر آپ کی فلائٹ بک ہے۔ کریم کی آواز پر ایک دم سے وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ لگے بلوٹوتھ ڈیوائس کیوں جی؟ اوکے جی، آئی جی سے کانٹیکٹ کروا اور کہو کام ہو گیا۔ اس نے کہہ کر ڈیوائس نکالی اور گاڑی فل سپیڈ سے بھگائی کیونکہ اسے جلد از جلد پہنچ کر فواد چوہان کی رات والی پارٹی اٹینڈ کرنی تھی اور کسی سے روبرو بھی ملنا تھا۔ اسٹرا آئی ایم کمنگ مائی بیوٹیفل وائف۔ اس کا بخار اتر گیا تھا پر نہ وہ یونیورسٹی گئی تھی اور نہ ہی بہزاد کو بلایا تھا کہیں جانے پر۔ اگر بہت ضروری ہوتا تو عبداللہ یا کسی دوسرے گارڈ کے ساتھ چلی جاتی۔ بیٹا یہ میری زندگی پر رسک لے رہی ہو، میں مر بھی جاؤں گا ہنی، لیکن اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں کیوں نہیں بہزاد کو بلوانے دیتی۔ حارث صاحب نے اسے بہت کہا تھا مجھے اس کی شکل پسند نہیں۔ وہ سنجیدگی سے جواب دیتی اور حارث صاحب اس کا چہرہ دیکھتے رہ جاتے۔ وہ اپنی بیٹی کی طبیعت سے واقف تھے۔ جو چیز اسے ناپسند ہوتی تو وہ اسے 100 کلومیٹر دور بھاگتی جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ ہانیہ نے اب سوچ لیا تھا کہ انکل کی پارٹی جو کہ آج رات تھی وہاں سے آنے کے بعد اپنے باپ سے کہہ کر بہزاد کو جاب سے فارغ کروا دے گی اور اسے اطلاع عبداللہ دے کر آئے گا۔ اب سڑک کے دھکے کھاتے پھرو، پھر چاہے تانیہ کا باڈی گارڈ بنے یا مانیہ کا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ منہ بنا کر اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دینے لگی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھی اور ناک پر غصہ دھرا تھا۔ جوڑے میں مقید گولڈن بالوں کی سنہری لٹیں اس کے چہرے کے دائیں بائیں لہرا رہی تھی۔ بلیک میکسی پر سراہی دار گردن میں بلیک سٹون کا نازک سا نیکلس پہنے، کانوں میں بلیک سٹون کے اسٹڈ اور لبوں پر ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک کیا لگ رہی تھی۔ پر پچھلی بار کی طرح اس بار وہ اس کی حامی بتانے والا نہیں تھا وہ حسین لگ رہی ہے یا بری۔ اس کی میکسی کا گلا گہرا نہیں تھا نہ ہی سلیو لیس تھی۔ ہنی بیٹا تیار ہو تو آ جاؤ، حارث صاحب نے دروازہ ناک کرتے ہوئے کہا۔ یس ڈیڈ آئی، وہ کہہ کر جلدی سے پاؤں میں بلیک نفیس سی پینسل ہیل پہننے لگی اور کلچ اٹھا کر ایک آخری نظر مطمئن اپنے سراپے پر ڈال کر باہر نکلی۔ بیوٹیفل ڈاٹر، حارث صاحب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ مسکرا دی تھی اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں دے کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھے اور ان کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی اور آگے پولیس کی۔ تم تو گیٹس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ گرے سوٹ بوٹ میں فواد صاحب حارث صاحب کو گلے لگاتے مسکرا دیا۔ واؤ ہنی بیٹا، لوکنگ گارجس۔ فواد صاحب نے ہانیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہ کہا تھینکس انکل، آپ بھی بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ وہ شرارت سے بولی تو ان کا کہنکا ذرا گونجا۔ ہانیہ سامنے ہی اس کے یونیورسٹی گروپ کی سونیا پکارتی ہوئی آئی تو فواد صاحب ایکسکیوز کرتی چلی گئی تاکہ اپنے فرینڈ سے مل لے۔ حارث صاحب اور فواد صاحب گیسٹ سے ملنے لگے تو ہانیہ گرے 3 پیس سوٹ کے ساتھ کھڑے ہادی سے سرسری سا ملی جس کا سب نے نوٹس لیا پر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ہادی کا بھی موڈ آف تھا کیونکہ اس نے رمیسا کی کتنی منتیں کی تھی کہ وہ بھی پارٹی میں آئے پر وہ نہیں مانی۔ اس نے کہا تھا کہ ساری ارینجمنٹس کر دے گا، اسے ذرا سی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ اپنے دوست کی بہن کا سب سے تعارف کروائے گا۔ پھر بھی وہ نہیں مانی تو اس نے غصے سے ناراض ہوتے کال منقطع کر دی۔ اب وہ بیزاری سے پارٹی اٹینڈ کر رہا تھا۔ اگر پیٹی ان کی کامیابی کی نہ ہوتی تو وہ بھاڑ میں بھیج کر یہاں سے نکل جاتا، پر اب اگر نکلتا تو اسے باپ کی بھی باتیں سننا پڑتی جس کی وجہ سے وہ خاموشی سے ضبط کیے کھڑا تھا۔ پارٹی میں بڑے بڑے عہدیدار اور موجود تھے اپنی بیگمات کے ساتھ۔ گائز، تانیہ کی آواز پر جہاں سب متوجہ ہوئے تھے وہیں ہانیہ نے کوپ سے نظریں گھمائی۔ تانیہ اس کے اثرات دیکھ چکی تھی۔ آر یو اوکے ہنی، کتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تم؟ میں تو گھبرا گئی تھی، کیا پتا نہیں کیا ہوا، میں تو گھر آ رہی تھی تم سے ملنے۔ وہ پریشانی سے فکر مند لہجے میں گویا ہوئی جس پر سب نے مانی ہیزی سے اسے او کرتے لبوں کو گول شیپ دی۔ وہ ہانیہ کی دانت زبردستی مسکراہٹ سے آئی کیونکہ سب ہی جانتی تھی کہ وہ معصوم جان کیوں گھبرائی ہوئی ہے۔ آئی نو ڈارلنگ، مجھے تمہاری حساس طبیعت کا اندازہ ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے فیور کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی، تم سنتے تو فشش سے اڑ جانا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں کے پلین کرتے ہوئے اڑاتے ہوئے کہا تو سب کے کہکا اٹھا۔ وہ بھی ڈیٹ بن کر ہنسی۔ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ ہانی، تم طنز کر رہی ہو، تمہیں سچ میں میری فکر ہے۔ وہ اپنے باپ کٹ بالوں پر ہاتھ پھیرتی بولی تو ہانیہ نے تیکھے دونوں سے اسے گرا۔ صاف پوچھ لو ڈارلنگ، تمہیں میرے باڈی گارڈ کا پوچھنا ہے؟
پر تمہیں بتا دو، پارٹی کا سنتے ہی اس نے خود پارٹی میں آنے سے انکار کر دیا اور مجھ سے ریکویسٹ کر کے چھٹی مانگی، کیونکہ سادہ انسان ہے۔ سادہ انسان نہیں جانتا نا ہماری سوسائٹی میں ایسی اس طرح کا بے باک ماحول ہوتا ہے۔ وہ میٹھی چھری بن کر اسے کاٹنے لگی، پر الٹا اثر لیا ہنسی۔ ہاؤ کیوٹ یار، ہنی کیا تمہارے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے؟ وہ بے باکی کی حد کراس کر گئی۔ ہانیہ کا دل کر رہا تھا کہ اس کا سر پکڑ کر کسی دیوار سے دے مارے۔ چھوڑو تانیہ، وہ تم پہلے ہی ڈرا ہوا ہے، کیوں مزید ڈرا رہی ہو؟ سونیا نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ نہیں یار، وہ ڈرا ہوا نہیں ہے، بس تھوڑا کترا رہا ہے اسٹینڈرڈ کی وجہ سے۔ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے جواب پر اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ وہ میرا باڈی گارڈ ہے، انکل کا بیٹا نہیں جس کا نمبر میں جیب میں رکھتی پھروں۔ اگر اتنا ہی کترا رہا ہے تو اس کے گھر چلی جاؤ، وہاں اسے بیٹھ کر باتیں ضرور کر لیا کرو، اس کی جھجک ختم ہو جائے گی۔ چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ پڑ گئی تھی، ایکسکیوز کرتی چلی گئی۔ آئیڈیا اچھا ہے۔ پیچھے سے دانیہ کا جواب سن کر وہ تلملا اٹھی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا بہزاد سامنے ہوتا تو اس کا جیلی جان ایمان کا سر پھاڑ کر پونی کھینچ کر اس کا ٹکلا بنا دیتی۔ میم، ویٹر نے سافٹ ڈرنک اور دوسرے مشروبات سامنے کیا تو وہ سافٹ ڈرنک اٹھا کر پینے لگی۔ کیا ہوا، وہاں سے چلی کیوں آئی؟ ہادی 1 منٹ پینٹ کی جیب میں پھنسائے ہاتھ دوسرے میں گلاس پکڑ کر اس کے سامنے آئے تھے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ نفی میں سر ہلاتے بولی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ خلاف عادت طنز کی بجائے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ بس ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری ہنی، اپنی پارٹی والی حرکت کے لیے مجھے خود پر بہت غصہ آتا ہے۔ انجانے میں ہی وہ سب کر گیا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ نظریں جھکائے بولا، اور اس کے لہجے میں سچ مچ کی شرمندگی تھی جو ہانیہ کے لیے حیرت سے بڑھ کر تھی۔ وہ آج اسے گھورنے اور تعریف کرنے کے بجائے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک انتہائی خوشی کی بات تھی۔ اٹس اوکے، میں بھول گئی ہوں، تم بھی بھول جاؤ۔ اس کے کہنے پر ہادی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سے ہلاک سے یہاں وہاں کی باتیں کرتا ہانیہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر دماغ میں رچی تلخی ختم ہو چکی تھی، اب اس کی جگہ سکون نے لے لی تھی۔ کیا تم بہزاد کو پسند کرتی ہو ہنی؟ اچانک ہی ہادی اس کے جملے سے اس کا دل دھڑک اٹھا، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ سرخ ہوتی نظریں پھیر گئی۔ یہ کیا بےہودہ سوال ہے، کون بہزاد یہ سوال کرتے؟ درد تو ہوا، پر اس کی فطرت سے واقف تھی، اگر وہ جان جاتا تو ضرور شور مچاتا۔ اوہ سوری، میں بیری کہنا چاہتا تھا، منہ سے بہزاد نکل گیا۔ تم شاید اپنی باڈی گارڈ کو بیری سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ تو تمہاری جوتی اٹھانے کے لائق بھی نہیں۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے، وہ طنزیہ بولا۔ تم مرد کیوں ہر جگہ حیثیت دے کر محبت کرتے ہو؟ وہ اس کی بات سن کر غصے سے بولی۔ جب اس نے ہادی کے لبوں پر مانی ہیز مسکراہٹ دیکھی تو اسے اب بے ساختی کا احساس ہوا۔ کیوں؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ آگے چل کر محبت اوقات میں نہ بدل جائے، اس لیے پہلے حیثیت دیکھ لیں، پھر محبت کی منزلیں طے کریں تو آسانی ہوتی ہے ہم سفر کے ساتھ قدم اٹھانے میں۔ وہ مسکرا کر اس کے نین کٹوروں میں جھانکتا دلکشی میں سے بولا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ میری بات کا غلط مطلب مت لینا، مجھے صرف اپنی بیری سے محبت ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اگر ہوگی تو اسی کے دل سے ہوگی۔ وہ ڈوبتے دل سے جواب دے کر مڑ گئی تھی۔ ہادی اس کے لہجے کی پختگی پر الجھ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے باپ کو تو اب بہرام ملک کا ٹینڈر مل چکا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ ہانیہ کی پراپرٹی کے برابر آ جائیں گے، پھر اس کی کیا ضرورت پڑے گی؟ وہ آسانی سے اس کی محبت کا بہانہ پیش کر کے رومی سے شادی کر لے گا، پر وہ تو اس کے پلان کو کامیاب کیے بنا اسے الجھا کر چلی گئی تھی۔ نکاح میں انجان شخص کے ہیں، جیلسی اپنے باڈی گارڈ سے ہوتی ہے، محبت اپنے مرے ہوئے بچپن کے شوہر سے کرتی ہے۔ واو واٹ اے گرل، اس نے سوچتے اس کی پشت کو دیکھا جو اب حارث صاحب کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں تم سے شادی کروں گا؟ نو نیور، میں ہی پاگل تھا جو اس کے پیچھے خوار ہو رہا تھا جو پہلے ہی 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اسے غصے سے سوچے سر جھٹکا اور کندھے پر ہاتھ رکھے سیم کی جانب بڑھا۔ مایوسی سے کھڑے فواد چوہان کے لیے وہ گھڑی آگے تھی جس کی اسے ذرا برابر بھی امید نہیں تھی، جب انٹرنیٹ سے بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس چہرے پر سر تاثرات سجائے، اپنی شاندار شخصیت اور ورزشی جسامت، سیر انگیزی، گہری نیلی آنکھوں والا بہرام ملک اندر داخل ہوا، اور اس کے پیچھے اس کا خاص آدمی کریم تھا۔ فواد، حارث صاحب نے بہرام سے ملتے لوگوں کی طرف دیکھتے فواد کو متوجہ کیا، جن کے چہرے پر مایوسی کے شام کے 6 بج رہے تھے۔ حارث کے پکارنے پر انہوں نے ان کی نظروں کی تعاقب میں دیکھا، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا۔ بہرام ملک، وہ خوش بہت ہوئے۔ کافی لوگوں کی رشک بھری نظریں اس کی طرف اٹھی۔ وہ خوش سے پاگل ہوتے آگے بڑھا تھا، اور اس کی پارٹی کی شان رونق اس کے آنے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ یہ پارٹی اس کی طرف سے ملی کامیابی کی
خوشی میں تھی۔ کنگریچولیشنز، بہرام ملک نے مسکراتے ہوئے فواد سے ہاتھ ملایا۔ وہ تو گلے لگانے والے تھے پر بہرام ملک اتنا پاگل نہیں تھا کہ دشمن کو گلے لگائے۔ فواد تو انجان تھا پر وہ نہیں۔ آئیے اندر آئیے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ فواد صاحب نے تو جیسے اس کے سامنے پیچھے جا رہے تھے۔ بہرام مسکراتا اندر داخل ہوا۔ وہاں موجود تمام بزنس مین وومین آگے بڑھ بڑھ کر اس سے مل رہے تھے۔ یہ ہے میرا دوست ہوم منسٹر حارث خان۔ فواد صاحب نے اس کا تعارف حارث صاحب سے کروایا، جس پر بہرام نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ انہیں کون نہیں جانتا، اس نے اپنے مغرور لہجے میں کہا تو حارث صاحب مسکرا دیے۔ یہ ہے میری بیٹی ہانیہ خان۔ اپنی فرینڈ سے باتیں کرتی مسکراتی ہانیہ نے اپنے تعارف کروائے جانے پر ذرا سی نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک تھی۔ نہیں، اس کی شخصیت نے نہیں، اس کی چمکتی گہری نیلی آنکھوں نے اس کی سانسیں کھینچ لی تھی۔ اس کی دھڑکنیں خوف سے سست پڑ گئیں اور وہ بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی یہ وہی ہے یا پھر اس کا وہم؟ نائس ٹو میٹ یو ہانیہ خان۔ اپنی سحر انگیز آنکھیں اس کی پھیکی رنگت پر ڈالتے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پر وہ ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی، ہنی۔ حارث صاحب کا اپنی بیٹی کو یوں ٹکر ٹکر اسے گھورنا ذرا بھی نہ بھایا تھا۔ تبھی وہ اسے پکارتے ٹوک گیا۔ اب بہرام کا رخ دوسری طرف تھا، جہاں پیرس کی ٹاپ ماڈل جولیا نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے محو گفتگو تھی۔ ڈیڈ، یہ کون ہے؟ اپنا روکا سانس بحال کرتے ہوئے وہ حارث صاحب کی جانب مڑی تھی۔ ہادی، یہ کیا مذاق ہے؟ کوئی ایسے